پرائز بانڈ۔ ارے بیٹا، مجھے صرف 100 روپے کی ضرورت ہے، تم اتنے سارے پیسے کیوں دے رہی ہو؟ بڑی بی نے بیگم صاحبہ سے کہا۔ رکھ لیں اماں، میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، یہ 850 کا پرائز بانڈ ہے، کسی کے ہاتھ بینک بھجوا کر پیسے لے لینا، تمہارے کام آئیں گے۔ اماں پرائز بانڈ ہاتھ میں پکڑ کر گھر آ گئیں۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ قریبی بینک پہنچ گئیں۔ یہ لے لو اور مجھے پیسے دے دو۔ اماں نے پرائز بانڈ کیشیئر کی طرف بڑھایا۔ اماں کے ہاتھ میں پرائز بانڈ دیکھ کر وہ زیر لب مسکرایا اور نوٹ ایک طرف رکھ کر کہنے لگا، لاؤ ابھی دیتا ہوں۔ پرویز ایک ہوشیار اور لالچی آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ جب کوئی ضرورت مند اسے پرائز بانڈ لا کر دیتا، اسے پرائز بانڈ وہ اکثر گھر لے کر جاتا تھا۔ اس نے اماں کے ہاتھ سے پرائز بانڈ لے کر دیکھا تو خوشی اس کے چہرے پر دوڑ گئی، کیونکہ ایک دن پہلے ہی اس بانڈ کی قرعہ اندازی ہوئی تھی۔ وہ اماں کو بھول کر کمپیوٹر میں مطلوبہ نمبر چیک کرنے لگا۔ اچانک اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اسے بانڈ پر پہلا انعام نکلا تھا۔ اس نے جلدی پرائز بانڈ دراز میں رکھا اور 850 روپے گن کر اماں کو دینے لگا تو بڑی ابی نے کہا، ارے بیٹا، تمہارے تو ہاتھ کانپ رہے ہیں، ماتھے پر پسینہ بھی آیا ہوا ہے، آج گھر جا کر ڈاکٹر سے دوا ضرور لے لینا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اماں پرویز کو نصیحت کرتے ہوئے بینک سے نکل گئیں۔ دوسرے دن پرویز نے بینک سے چھٹی کی اور سیدھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان پہنچا، جہاں اس نے انعامی رقم وصول کی اور واپس گھر کی راہ لے لی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کی بیوی کا فون آ گیا۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اور ساتھ ہی رو بھی رہی تھی۔ پرویز نے پوچھا، بتاؤ تو بات کیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی بیوی نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کا بیٹا اسد اسکول نہیں پہنچا۔ پرویز جیسے تیسے گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر میں قہر مچا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے رو رو کر برا حال کر رکھا ہے۔ تمام عزیز و رشتہ دار اور محلے والے اس کے گھر بھی جمع تھے۔ اسد کو ہر جگہ تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ اسی حال میں شام ہو گئی۔ یکا دیگر پرویز کے دماغ میں عجیب خیال آیا۔ وہ روپے کا تھیلا اپنے سامنے رکھ کر رونے لگا۔ اس دوران ان بینک میں بھی اسد کے گم ہونے کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ اس نے بینکوں کے ساتھی بھی اس کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پوچھنے پر پرویز نے بتایا، یہ میرے کیے کی سزا ہے۔ میں نے اماں سے 850 روپے کا انعامی بانڈ لے کر دھوکے سے ان کا انعام رقم حاصل کی ہے۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ہر صورت یہ رقم اماں کو واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس کو تلاش کیسے کروں؟ اس کا تو کوئی پتہ نہیں مجھے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ اس کے بینک کے ساتھیوں میں اشرف گارڈ قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے کہا، پرویز بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، وہ اماں میرے گھر کے پاس ہی رہتی ہیں۔ یہ سن کر پرویز کو کچھ اطمینان ہوا اور وہ اشرف کے ساتھ اماں کے گھر روانہ ہو گیا۔ اماں کے گھر پہنچ کر پرویز نے اماں سے کہا، اماں مجھے معاف کر دیں اور یہ رقم لے لیں، یہ سب پیسے آپ کے ہی ہیں، مجھے صرف میرے 850 روپے دے دیں اور میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ کرے وہ مل جائے۔ اماں نے رقم دیکھ کر کہا، بیٹا میں اتنے پیسوں کا کیا کروں گی؟ لیکن پرویز نہ مانا اور سارے پیسے اماں کو دے کر آ گیا۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ پولیس دروازے پر کھڑی تھی۔ انسپکٹر نے پرویز کو خوشخبری دی کہ اسد مل گیا ہے۔ اس طرح پرویز کو اپنے کیے کی سزا بھی مل گئی اور توبہ کا انعام بھی۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جس کی چیز ہے اسے دے دینی چاہیے، نہ کہ اس پہ اپنی حکومت چلانی چاہیے۔ اب ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔